ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع کوہقاف، پہاڑیوں اور جنات کا مسکن، حقیقت کیا ہے؟ کوہقاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں سنا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے، ایک دیو اس کو اٹھا کر کوہقاف میں قید کر دیتا ہے۔ بادشاہ مختلف ممالک کے شہزادیوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے کہ جو میری شہزادی کو واپس لائے گا میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ تو ایک نیک دل شہزادہ بھی اس مہم پر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوتی ہے۔ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ فوراً کوہقاف کی پہاڑیوں پر پہنچ کر دیو کو مار دیتا ہے اور شہزادی کو آزاد کر کے واپس اس کے وطن لے آتا ہے۔ شہزادی کی شادی شہزادے سے ہو جاتی ہے اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو کہ کوہقاف اصل میں کیا ہے۔ کوہقاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ خطہ چچینیا میں شمار ہوتا ہے۔ کوہقاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروز ہے، جو 18,506 فٹ بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہقاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا۔ اس کے لیے یہ پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہقاف کے شمالی دامن میں واقع چچینیا کی چھوٹی سی جمہوریہ، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم، صدیوں سے روس سے نبرد آزما رہی ہے۔ کوہ قفقاز کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے صفِ ایران، سلطنت عثمانیہ اور زرۂ روس کے درمیان کشمکش اور معرکوں کا مرکز رہا ہے۔ لیکن چچینیا کے عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچینیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ قفقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورائے قفقاز میں تقسیم کرتا ہے۔ شمالی قفقاز روس کی سرزمین ہے، جبکہ ماورائے قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیہ اور آذربائیجان واقع ہیں۔ قفقاز کے پہاڑ کافی ڈھلوان ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے اور چند پہاڑ ہیں۔ سب سے اونچے پہاڑ البروز اور کازک ہیں، جن کی بلندی بالترتیب 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں کی برف کی سفیدی چادر میں لپٹی ہوئی دو دو چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں۔ پہاڑوں کی مخطوط شکل ڈھلوان پر گرم گیسوں کا اخراج اور معدنی پانی کے سرچشمے آتش فشاں کے گزرے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ اس علاقے میں معدنی پانی کے سرچشموں کی بہتات ہے۔ سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارزان، برسومی اور توکی ہیں۔ ان کے قریب مشہور سیاحت گاہیں اور تفریحی مقامات واقع ہیں، جہاں روسی لوگ سوویت زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ شمالی قفقاز کے حالات موسمی طور پر معتدل ہیں۔ اونچے پہاڑ گرم جنوبی ہواؤں کو وہاں نہیں آنے دیتے، جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچتی۔ جاڑے میں شمالی قفقاز میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کی وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں۔ وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگایا جا سکتا۔ شمالی قفقاز میں بہت زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں۔ موسم بہار میں جب ان کی برف پگھلنے لگتی ہے تو مقامی دریا پانی سے بھر جاتے ہیں، اس لیے اس سوکھے علاقے میں پانی کی قلت کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ شمالی قفقاز کے سب سے بڑے دریا کوبان اور قفقاز صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہیں، اور اس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، اور روس کے کوہ پیما کو قفقاز سے بڑا لگاؤ ہے۔ اکثر کوہ پیما البروز کو سر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قفقاز کی وادیوں میں کوہ پیما کے کئی کیمپ اور مقام ہیں۔ تبرداء اور دوامی میں پہاڑی اسکے انگ کے اڈے قائم ہیں۔ شعبۂ سیاحت کے لحاظ سے قفقاز کے پہاڑی سلسلے کی صلاحیت یورپ کے کوہ الپاس سے کچھ کم نہیں ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہقاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے مشہور ہیں، جو نہ صرف عوام میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ لکھے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ویران جگہ جنات کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا مشکل ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔